ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کا ڈھیر، وقت بالکل کم، اور یہ نہ ختم ہونے والی ٹینشن کہ بھئی امتحان میں آخر آئے گا کیا۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر اس مسئلے کا حل اندازے لگانے میں نہیں بلکہ ڈیٹا میں چھپا؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، مقصد گھنٹوں تک کتابوں میں سر کھپانا نہیں ہے، بلکہ اپنی محنت کو صحیح جگہ ایک سمارٹ طریقے سے لگانا ہے۔ تو چلیں اس کوڈ کو کریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ہمیں کیا بتا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھے جاسوس بننا پڑے گا، اور جیسا کہ ہر اچھی ڈیٹیکٹیو کہانی میں ہوتا ہے، اس کیس کے سراغ بھی ماضی میں ہی چھپے ہیں، یعنی پچھلے سالوں کے ایگزام پیپرز میں۔ یہی وہ اصل خزانہ ہے جو ہمیں مستقبل کا راستہ دکھائے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا تجزیہ نہیں تھا۔ اس انویسٹیگیشن میں 1 2 نہیں، 5 10 نہیں، بلکہ پورے 65، جی ہاں 65 پچھلے امتحانی پرچوں کو آمنے سامنے رکھا گیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، جو بھی پیٹرن نکلے وہ اتنا ٹھوس ہو کہ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ یہ تحقیق صرف کسی ایک شہر تک محدود نہ رہے۔ گجرانوالہ سے لے کر ملتان، بہاولپور، ساہیوال، پنجاب کے جتنے بڑے بورڈز ہیں، سب کے پیپرز کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ جو ریزلٹس آئیں وہ سب کے لیے، ہر طالب علم کے لیے یکساں مفید ہوں۔ مشن بالکل کرسٹل کلیئر تھا۔ ہر ایک لانگ کویسچن جو کبھی بھی کسی بھی سال کسی بھی بورڈ میں پوچھا گیا ہو، اسے سسٹمیٹکلی ریکارڈ کرنا اور پھر اس ڈیٹا کے اندر چھپے ہوئے پیٹرنز کو ڈھونڈ نکالنا، مطلب اندازوں اور گیس ورک کو سائٹ پہ رکھے ایسی اسٹڈی اسٹریٹجی بنانا جو ٹھوس ثبوتوں پر مبنی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی گہری چھان بین کے بعد آخر ہاتھ لگا کیا؟ اب ہم اس پوری انویسٹیگیشن کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آ رہے ہیں، وہ ڈسکوریز جنہوں نے لٹرلی پڑھائی کے پورے گیم کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی تو $1 ملین سوال ہے نا؟ کہ جب پڑھنے کے لیے اتنے سارے ٹاپکس ہوں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوں، تو یہ پتہ لگا لینا کہ آخر پیپر بنانے والوں کے فیورٹ ٹاپکس کون سے ہیں۔ یہ تو ایک اصلی گیم چینجر ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوچیں، کوئی سوال اگر صرف ایک بار آیا تو ہو سکتا ہے وہ اتفاق ہو، لیکن اگر کوئی سوال 10 سے بھی زیادہ بار دہرایا جا رہا ہو، الگ الگ سالوں میں، الگ الگ بورڈز میں، تو وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک واضح سگنل ہے، ایک اشارہ ہے کہ بھائی اس ٹاپک کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اب اس نمبر کو غور سے دیکھیں، 22۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس پوری تفتیش کی پہلی بڑی کامیابی، پہلی بڑی دریافت ہے۔ جی ہاں، جینیٹک انجینئرنگ کا ٹاپک 22 الگ الگ امتحانی پرچوں میں سامنے آیا، الگ الگ سال، الگ الگ بورڈز، لیکن سوال وہیں سے۔ یہ اس بات کا اتنا ٹھوس ثبوت ہے کہ اس ٹاپک کو نظر انداز کرنا مطلب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ یہ بات سیدھی اس تجزیہ کار نے کہی جس نے یہ ساری ریسرچ کی۔ وہ کہتا ہے کہ جب ڈیٹا میں اتنا واضح پیٹرن نظر آیا نا، تو اسے نوٹ کرنا پڑا۔ یہ صرف نمبرز نہیں تھے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اہم پیغام تھا۔ اچھا، تو اگر جینیٹک انجینئرنگ 22 بار آ کر اتنا اہم ہے، تو سوچیں اس سے بھی اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا موضوع تھا جو ان سب میں ٹاپ پر تھا؟ کوئی اندازہ؟ 35۔ یہ ہے وہ نمبر، وہ میجک نمبر۔ ان 25 پرچوں کے سمندر میں سے یہ نمبر سب سے زیادہ بار ابھر کر سامنے آیا۔ بالکل، سب سے زیادہ دہرائے جانے والے سوالات صحت اور بیماریوں سے متعلق تھے، خاص طور پر ہیپیٹائٹس، ملیریا اور خسرہ۔ اور یہ چیز سمجھ میں بھی آتی ہے نا؟ ہمارا تعلیمی نظام ان موضوعات کو ظاہر ہے زیادہ اہمیت دے گا جن کا تعلق عام زندگی، ہماری صحت اور ہماری سوسائٹی سے براہ راست ہو۔ اور یہ چارٹ پوری کہانی کو بس ایک جھلک میں سمجھا دیتا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے، بیماریاں سب سے اوپر 35 بار، اس کے بعد جینیٹک انجینئرنگ 22 پر، اور پھر کاربن کے ایلوٹروپس 12 بار۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، یہ ڈیٹا ایک واضح روڈ میپ دے رہا ہے کہ اپنی توانائی کہاں لگانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے کوڈ کریک کر لیا، اہم موضوعات کی لسٹ بھی مل گئی۔ اب کیا؟ اب اگلا قدم ہے اس ساری معلومات کو ایک عملی منصوبے میں بدلنا، ایک بلو پرنٹ جو کوئی بھی طالب علم فالو کر سکے۔ اور بتائے،
इस सारे तज्जिए का नतीजा क्या निकला? सैकड़ों सवालों में से आखिर में सिर्फ 39 मुनफरिद सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले सवालात की एक हतमी फहरिस्त तैयार हुई। ये है वो असल खजाना जो इन 65 पर्चों को खंगालने के बाद हाथ लगा। और ये देखें, इस हतमी फहरिस्त का एक छोटा सा नमूना। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक मुनासिब रोड मैप है। हर मौजू के साथ उसकी तिकरार यानी वो कितनी बार दोहराया गया वो भी लिखी है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि किस मौजू को कितनी अहमियत देनी है। ये है स्मार्ट स्टडी, न कि सिर्फ हार्ड वर्क। तो इस पूरे अमल को, इस पूरी सोच को हम एक नाम दे सकते हैं, डेटा पर मबनी पढ़ाई। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जहां किस्मत या गेस वर्क की कोई जगह नहीं, सब कुछ ठोस सबूतों पर मबनी होता है। इससे तैयारी का अमल न सिर्फ आसान बल्कि बहुत ज्यादा मौसर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस सोच को कोई भी अपना सकता है। बस सीधे से इक़दाम हैं। पहला, पुराने डेटा का तज्जिया करें। दूसरा, पैटर्न और तकरार की निशानदेही करें। तीसरा, इस सबूत की बुनियाद पर अपनी पढ़ाई को तरजीह दें। और सबसे अहम चौथा, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट्स को गहराई में समझना है। तो इस सारी बात का एक जुमले में निचोड़ ये है, जब आप डेटा की बुनियाद पर हिकमत अमली बनाते हैं तो इम्तिहान की तैयारी का जो वो पहाड़ जैसा काम लगता है ना, वो एक काबिल इंतज़ाम, काबिल हसूल हदफ बन जाता है। ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करके एक बिल्कुल वाज़ेह रास्ता दिखाता है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, अगर ये तरीका इम्तिहानात के लिए इतना ताकतवर हो सकता है तो क्या हम इसी तरह डेटा को ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? ये एक ऐसी सोच है जो बताती है कि सबूत पर मबनी नुक्ता नज़र हमें हर मैदान में कितना आगे ले जा सकता है।